السلام علیکم ناظرین ملک پہلے ہی معاشی طور کے پر بدحالی کا شکار تھا، جہاں غریب عوام پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی، لیکن ساتھ ہی سیلاب کی تباہ کاریوں نے جو عام عوام ہے، عام لوگ ہیں جن کے کچے مکان تھے، جن کے پاس رہنے کے لیے پراپر چھت نہیں تھی، یا وہ ٹینٹ میں رہ رہے تھے یا کچے مکانوں میں، آج وہ بہت بڑی مشکلات کا شکار ہیں اور پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ ناظرین، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں جناب سینیٹر اسرار احمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ویلکم سر۔ اور ہم ان کے ساتھ تشریف فرمائے عالمگیر خان صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان جماعت اسلامی کے رہنما ہیں انجینئر وسیم صاحب۔ اچھا سر، بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مجموعی صورتحال ہے اس ٹائم ملک کی، سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں لیکن ریلیف عوام کو نہیں پہنچ رہا، تو اس کے لیے کس پہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے، ہمیں کیا رول ادا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تمام جتنے بھی سامعین ان کو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو بھی مملکت پاکستان میں جو یہ تباہ کاریاں جو قدرتی آفات رہی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے لوگ مقصد جو ان کی جانے گئی ہیں، میں ان کو شہید کہتا ہوں، شہید ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ نصیب کرے، اور ان کے لوائقین کے ساتھ ہم دلی ہمدردی کرتے ہیں۔ یہ ایک دکھ کی گھڑی ہے، مصیبت کی گھڑی ہے، جس میں ہماری پوری جو پاکستانی قوم ہے اس کو ساتھ اکٹھے مل کر اپنے جو بھائی اس وقت جو مصیبت میں ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کو ریلیف دینا چاہیے۔ جو آپ کا سوال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لاسٹ 76 ایئرز میں جتنی بھی ہماری حکومتیں آئی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان سب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہر سال یہاں پہ آفات آتی ہیں، یہاں پہ طوفان زلزلے آتے ہیں، زلزلے اوکیجنلی آئے ہیں، لیکن یہ جو سیلاب ہے یہ ہر سال آتا ہے۔ آلموسٹ ان صوبوں کے بیچ میں ابھی سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، وہاں اس سے پہلے بھی اسی طرح کی جو املاک ہے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، لوگوں کے گھر مکان اور ہلاکتیں، اس کے باوجود ہمارے پاس ایک ادارہ ہے NDMA اس کا نام ہے، اور NDMA کے پاس کیا یہ پہلے الرٹ موجود نہیں ہوتے یا گورنمنٹ تیار نہیں ہوتی؟ کیا وجوہات ہیں کہ ان کے لیے جو فنڈ مختص نہیں ہوتے؟ وہ یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہماری یہ ہم اس سے خودی واقف تھے کہ یہ ہر سال آنی ہے، اور بالکل یہ دیوار پہ لکھی ہوئی چیز ہے، لیکن ہماری جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کوئی نہ تو اداروں کی کیپیسٹی کو بڑھایا، نہ ایسے ریزرو بنائے، ڈیمز بنائے جہاں پہ پانی کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے۔ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لاسٹ 76 ایئر ہم نے ملک کی دولت کو لوٹا ہے اور آف شور کمپنی میں پیسے ڈالے ہیں، دکھوں کا مداوع کر سکیں۔ ان میں وہ نہ ہی انسانی خدمت کا جذبہ ہے، تاکہ وہ ایک لانگ رن مستقبل کو دیکھ کر ایک ایسی پالیسی تجویز کر سکیں، مرتب کر سکیں، تاکہ آنے والے وقت میں ہم ان مصیبتوں سے، ان آفات سے باہر نکل سکیں۔ خان صاحب کے پاس یہی سوال لے کے جائیں گے کہ جو رولنگ حکمران ہیں، پارٹیز ہیں، ان کے اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ اس گیپ کو پر کرنے کے لیے، اس گیپ کی کمی کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو یا جو گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ ہو، تو اقدامات کے بارے اوپر ذرا خان صاحب روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے نا، پہلے تو میں چوئی صاحب کو بڑا شکر گزار ہوں، نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے مدعو کیا ہے۔ دیکھیے، حکومت جو ہوتی ہے نا، حکومت اسٹیٹ جو ہوتا ہے نا، اسٹیٹ مائی باپ ہوتا ہے۔ حکومتیں آتی ہے عوام کا مینڈیٹ لے کے، ایوانوں میں آتی ہے، اور ان حکومت کی جو ہے نا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کی خواہشات اور امنگوں کا ترجمان بنے، اور اس میں اپنے عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ آسودگی پیدا کرے۔ یہاں اصل میں ہمارا یہ جو نیچرل کیلمٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیرسٹر صاحب نے اچھے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں بات کی ہے۔ نیچرل کیلمٹی جو ہے نا، یہ معاشروں میں آتے رہتے ہیں، قوموں میں آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو قدرتی آفات ہے،
اس سے نپٹنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر وقت تیار ہونا چاہیے. اور یہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات آپ نے کی، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہتا ہے نا کہ الرٹ جو ہوتا ہے نا، وارننگ دیتے ہیں کہ جی پریڈکشن ہے کہ بہت طوفانی سیلاب بارش ہوں گے اور بہت سیلاب آئیں گے. یہ اصل میں اگر سن 2005 کا زلزلہ آپ دیکھیں نا، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی بیرونی دنیا سے وہ ٹیکنالوجی اور وہ بیرونی دنیا سے وہ تنظیمیں، وہ ڈاکٹر اور وہ جو NGOs تھے، وہ جو ڈیبریز تھے ان کے نیچے جو لوگ دبے ہوئے تھے، میرے خیال میں انہوں نے نکال دیا تھا. ہمارے پاس کوئی وہ نہیں تھا. میرے خیال میں اس سے ہمیں بہت سبق سیکھنا چاہیے تھا، اور ہمیں اس نیچرل کالومٹی جو ہے نا، اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ حکومت جو ہوتی ہے نا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے حالات میں پرابلم یہ ہے کہ یہاں اصل میں جو بھی حکومت آتی ہے، میرا خیال ہے یہ ہم نے لوٹ مار دیکھا ہے. لوگ حکومت میں آتے ہیں تو لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں، اور بیرونی دنیا میں جو نا اس نیشنل ایکسچیکر جو ہے نا، یہ باہر کے ملکوں میں لے جاتے ہیں. وہاں بڑی بڑی انہوں نے پراپرٹیاں بنائی ہے. آپ سیاست میں یا حکومت میں جو لوگ آتے ہیں، مطلب یہ کہ عوام کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو عوام کو تو ہم یہی جو نا یہ ہمارا منشور ہوتا ہے پیش کرتے ہیں کہ جی ہم مطلب یہ کہ آسمان سے تارے توڑ کے لے کے آئیں گے. لیکن جیسے ہم ووٹ لے لیتے ہیں، حکومت میں چلے پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں، حکومت سازی میں، پھر سب سے پہلا جو ہے نا ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ اپنے مفادات ہوتے ہیں. اور اپنے مفادات جب تک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب تک یہ جو ہمارے سیاستدان ہے، جب تک یہ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے ہیں اور یہ کرپشن سے ایک پاک صاف ستھری حکومت نہیں آتی ہے، اور حقیقی مینوں میں عوام کا دکھ اور درد جب تک نہیں لے کے آتے ہیں، اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گیپ جو ہے نا یہ برقرار رہے گا. ٹھیک ہے نا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب تک یہی وتیرہ آگے رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 22 کروڑ عوام کی زندگی will be always at stake. یہ میں سمجھتا ہوں. انجینئر صاحب کے پاس چلتے ہیں. انجینئر صاحب، آپ جماعت اسلامی کیونکہ الخدمت فاؤنڈیشن بھی ہے اور اس طرح کے معاملات میں نیچرل ڈیزاسٹر کے بیچ میں پیش ہوتے ہیں آپ لوگ، تو اس کے باوجود جو ہمیں ابھی صورتحال کا سامنا ہے، فلڈ کی جو کرنٹ سچویشن ہے جو کہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، جس کی ابھی بھی الارمنگ صورتحال ہے، خاص کر کیپی کے اور جو بھی افیکٹڈ ایریاز ہیں اس کے بیچ میں، جہاں ہم پچھلے ان کا دور کا ذکر کرتے ہیں، 2010 کا سیلاب تھا یا ارتھکویک 2005 میں تھا، وہاں قوم اسی دن رات کو نکل چکی تھی اپنے بھائیوں کے لیے دکھ کی اس گھڑی میں امداد لے کر. لیکن اب جو سیلاب کی صورتحال ہے جو کہ جولائی سے آلموسٹ بلوچستان افیکٹڈ ہے، لیکن جو سول سوسائٹی ہے، جو ہماری لوکل NGOs ہیں، ان میں کوئی لوگ نظر نہیں آ رہے، کوئی خاص پیش رفت نہیں ہے، کچھ دفعہ کوئی جذبہ نہیں نظر آ رہا. اصل میں جس طرح دونوں میرے سینئر بھائی انہوں نے بات کی، سیلاب اور زلزلے کب سے آ رہے ہیں. میری ابھی 40 سال عمر ہو گئی ہے، جب سنتے ہیں سیلاب آ گئے، یہ آ گئے. بات یہ ہے کہ الخدمت بھی کام کاری ہے، لیکن جو کام حکومت نے کر سکنا تھا، جو حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جو ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہی جو ہے نا وہ سیلاب آنے کے بعد تھوڑا سا نظر آئے. پھر حکومت کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مشینری نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. تو یہ تو دیکھیں چلتا آ رہا ہے. تو الخدمت کا تو ایک مخصوص اپنا دائرہ کار ہوتا ہے، اس میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے. ہم اس لیول کے تو چیزیں نہیں کر سکتے جس لیول گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی ہم کافی ساری چیزیں ہم کر لیتے ہیں. ابھی دیکھ لیں 15-20 دن سے الخدمت کا جو سٹاف ہے ہمارا میرے جماعت اسلامی اکثر وہاں رہے ہیں. باقی ہمارے جو متعلقہ علاقے، ہر علاقے کے جتنا بھی الخدمت اصل میں جماعت کی رکن ہے. میں خود جماعت کا ہوں، الخدمت کا بھی کام کرتے ہیں. ہم نے کل جمعہ تھا، وہ فنڈ لوگوں اصلاح کے لیے فنڈ اکٹھے کیے ہیں. تو جو جیسا آپ نے کی کہ اللہ کا خوف ہوگا، جب اللہ کا خوف ہوگا نا تو پھر یہ ہم کرپشن چھوڑیں گے. شروع سے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں جی بینظیر کھا گئی، نواز شریف کھا گیا، فلانا کھا گیا، فلانا. لیکن کیا جب تک ہم بیسک ہماری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، جس طرح جماعت اسلامی کا مطلب ہے اللہ کے زمین پر اللہ کا قانون، جب تک یہ ڈر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا کہ کل کو یہ ہم MLA ہیں، ہم وزیر ہیں، ہم فنانس منسٹر ہیں، کل کو آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، جب تک یہ چیز اندر پیدا نہیں ہوگی
اس ٹائم تک ہمارے اندر یہ کرپشن اور یہ جو ناانصافی ہے یہ ختم نہیں ہوگی. ابھی دیکھ لیں سیلاب آیا ہوا ہے اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور جتنی بھی سیاسی حکومتیں آپس میں ایک دوسرے کو برا برا کہہ رہی ہیں. ادھر لوگ 10 15 ایک ہی خاندان کے پانی میں بہہ کے جا رہے ہیں. تو یہ ان کو چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ چیزیں چھوڑ کے سیاست کو چھوڑ کر یہ بھی کام کریں. سیاست میں ہم کس لیے آتے ہیں؟ عوام کی خدمت کرنے کے لیے. ابھی عوام کو ضرورت ہے آپ کی, لوگ جانی مالی نقصان ہو رہا ہے, تو ابھی آپ ان کی خدمت نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ ابھی خدمت نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ بیرسٹر صاحب, کل ہم دیکھ رہے تھے کوہستان میں 5 لوگ دریا کے بیچ میں بیچوں بیچ پھنسے ہیں, اور وہ کوئی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کی بات نہیں تھی, وہ مسلسل 4 سے 5 گھنٹے وہاں پھنسے رہے. لوکلز جو مقامی لوگ تھے, جو عزیز و رشتہ دار تھے, انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کو ریسکیو کرنے کی بہت کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی وہ ریسکیو نہیں کر سکے, اور وہ اس جو ریلا تھا طغیانی تھی اس میں بہہ کے چلے گئے اپنے پیاروں کی آنکھوں کے سامنے. یہ صرف ایک کوہستان کی مثال نہیں ہے, اگر آپ دیکھیں تو اس سے بھرا پڑا ہے اپنا بلوچستان, پنجاب, سندھ میں ایک داستانیں چھوڑتا جا رہا ہے یہ سیلاب. تو ہمیں جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے پاس اپنے وسائل موجود ہیں, ان کے پاس اپنے ادارے موجود ہیں, تو کیا ہمیں ساری چیزیں وفاق کے اوپر چھوڑ دینا کہ وفاق ہمیں ڈائریکشن دے گا یا وفاق ہماری مدد کرے گا تو ہم کچھ کریں گے, ادروائز ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا. جو کے پی کے حکومت ہے, کیونکہ مسلسل 10 سال سے وہ وہاں پہ موجود ہیں, اس چیز کے اوپر لوگوں کا غم و غصہ بھی ہے, ان کی تنقید بھی ہے, اور بڑی جائز اور مثبت تنقید ہے. تو اس کے لیے صوبائی حکومتوں کو اپنا رول نہیں ادا کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف وفاق کا یہ کام ہے, پوری وفاق جو ہے وہ تمام 4 صوبوں کی حکومتوں سے وفاق بنتا ہے, اور 4 صوبوں کی جو حکومتیں ہیں وہ جب تک وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کریں گی تو ملک کا نظام چلنا محال ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا, ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری بالکل ان پہ ذمہ داری, اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے, اور ایک قانونی فریضہ بھی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ قانونی طور پر بھی وہ جواب دہ ہیں کہ وہ جہاں لوگوں کو وہ ریلیف دے سکتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو دیکھ بھال کریں. دیکھیں وہ بہت بڑا خوفناک اور دکھ بھرا, میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے. مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ویڈیو پر وقت حکومت الوقت کے پاس اس وقت پہنچی یا کہ نہیں پہنچی. ہمارے پاس جی ہمارے پاس وہ, میرے پاس چونکہ وہ نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا. میناس القوم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جو لیک آف مورالٹی ہے, اعلیٰ اخلاقی قدریں وہ ان میں جو ہماری کمی ہے, اور اس کے علاوہ جو بے حسی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور پھر تیسری جو بات ہے کہ وہ جو رولنگ کلاس اور عام پبلک میں جو ایک دوری ہے, یہ چیزیں ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں, جو اس مملکت میں بسنے والے لوگ ہیں, ان کو وہ ریلیف نہیں مل سکتا. اور سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی حکومتیں آ رہی ہیں ان کے پاس میں یہ سمجھتا ہوں وہ ویژن نہیں ہے کہ وہ جتنے بھی ہمارے ادارے پہ لوگ بیٹھے ہوئے تنخواہیں لے رہے ہیں, وہاں پہ بڑے بڑے ادارے بنائے, بھرتیاں کی ہوئی ہیں, لیکن ان کی نہ وہ کیپیسٹی کو بلڈ کر رہے ہیں, نہ ان کو وہ ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں, نہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس وہ وسائل ہوتے ہیں, وہ آپ کے پاس مقامی حکومتوں کے پاس وہ اور ہیلی کاپٹر, میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ہیلی کاپٹر پہ جا کے لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا. تو یعنی ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی ہے, لیکن اس کے بھی قصوروار یہ حکومتیں ہیں جو اپنے وسائل کو پیدا نہیں کر رہے اور ان اداروں کو مضبوط نہیں کر رہے. ان میں ویژنری لوگ, ان میں کمپیٹنٹ لوگ میرٹ پہ لے کے آتے, جن کے پاس کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں, تاکہ وہ آ کے ان اداروں کو رن کریں, تاکہ وہ انہوں نے کام کرنا شروع, تاکہ وہ کام کا شروع کر سکے. یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ خامی ہیں جن کو ہم نے آنے والے وقت میں, یہ چونکہ ہم نے یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے, یہ جو سیلابی طوفان ہے, ابھی یہ قدرتی بھی نہیں ہے, ابھی ان کو آرٹیفیشل بھی ہم پہ وار کیے جائیں گے. ادھر ہمارے پاس ہندوستان بیٹھا ہوا ہے, آج سائنس نے اتنی ترقی کر دی ہے کہ آپ دنیا کے دوسرے ملک میں بیٹھ کے ملک کے اندر آپ بارشیں لے کے آ سکتے ہیں, ایسی سائنس نے ٹیکنالوجی کی ہے. تو اب ہم نے نہ صرف جو یہ نیچرل آفات جو ڈیزاسٹر آ رہے ہیں
ان کے لیے سوچنا بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ دشمن نے ہم پہ کیسے وار کرنے ہیں، ان کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ چکا ہے، حکمرانوں کو بیٹھنا چاہیے، کچھ جو ملک کی سلامتی کے لیے جو پالیسی ہے اس کو اس پہ تیار رہنی چاہیے، ان پہ کنسنسس ہونے چاہیے، اس پہ بیٹھنا چاہیے اور اس قوم کے بارے میں سوچنا چاہیے، وغیرہ ہمارا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. میں خان صاحب جیسے کل پہلے سے ہی الارمنگ ایک صورتحال تھی کہ نوشیرہ جو ہے وہ آلموسٹ ڈوب جائے گا اور بڑا لاس بھی ہوا فلڈ کے اس ریلے کی وجہ سے، لیکن وہاں کے لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی آپ مدد کے تحت وہ ہجرت کر گئے، ان علاقوں سے نکل گئے. گورنمنٹ نے بھی کوشش کی کہ سرکاری عمارات کو ان کے لیے کھولا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے جتنا اقدامات کیے جا سکتے تھے انہوں نے اپنی مدد کیے. کیا ہمیں ایسی صورتحال جیسے کہ سب سے پہلے بلوچستان میں سیلاب کی صورتحال تھی، وہاں تباہکاری ہوئی، پھر وہ سندھ کی طرف چلا گیا، کے پی کے میں یعنی کہ 3rd نمبر پہ جو ریسنٹلی 2-3 دنوں سے صورتحال بنی ہے کے پی کے کی، ہم پہلے سے آگاہ بھی تھے. اگر ہم ایک نوشیرہ یا اس کے گرد و نواح دوسرے شہروں میں ایک ایکٹیو ایڈمنسٹریشن جس میں لوگوں نے ایک اویئرنیس پھیلائی کہ جی آپ لوگ محفوظ مقامات کی طرف نکلیں، اور لوگوں نے موو کیا باقاعدہ. جو باقی ایریاز تھے جیسے سوات تھا، ٹانگ تھا، اس طرح کے بے شمار نام ہیں، کاغان سائڈ مانسر آپ چلے جائیں، وہاں پہ پورے ہوٹل موٹل جو تھے وہ دریائے کنار میں بہہ گئے. تو یہ جس طرح میرے حساب سے میں اگر سمجھوں تو نوشیرہ کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس نے ایک بڑا اہم رول ادا کیا ہے اس کے بیچ میں. تو باقی ایڈمنسٹریشنز کو بھی ایسی صورتحال میں میرا نہیں خیال کہ سوچ لانا چاہیے تھا، انہوں بھی لوگوں کے بیچ میں ایک آگاہی اور اویئرنیس کی مہم سٹارٹ کر دینی چاہیے تھی جب سے یہ صورتحال بلوچستان میں پیدا ہو گئی تھی. دیکھیے جی بات یہ نا صدیق صاحب کہ یہ جو اس قسم کی آگاہی مہم یا جو پریڈکشن ہوتے ہیں اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی اب بڑے موسلادھار بارش ہوں گے اور سیلاب آئیں گے. اس میں ایک چیز میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں گا، وہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارے لوگوں کی بھی ایک پرابلم ہے. ہمارے لوگ بھی زیادہ تر ایسے نشیبی علاقوں میں آباد ہو جاتے ہیں جہاں پہ میں آپ کو اسلام آباد کی مثال دیتا ہوں. اسلام آباد میں آپ نے دیکھا نا کہ یہ جتنے بھی نالے ہیں یہاں پہ کچی آبادیاں ہے اور لوگوں نے بہت نصیبی اس پہ جو ہے نا انہوں نے اپنے کنسٹرکشن کیے ہوئے ہیں. اور جس طرح پچھلے سال آیا تھا یہ J11 میں جو آیا تھا کافی جو ہے نا اس میں ہو گیا تھا. آپ جا کے CDN ہے وہ آپ کو پکا بھی کر رہے ہیں اس میں. یہ جو اس قسم کے نوشیرہ ہے یا دیگر جو جہاں پہ اس وقت یہ جو ہمیں قدرتی آفات کا سامنا ہے اور جس میں ہمارے بہت سارے لوگ بھی بہ گئے، بڑے نقصان بھی ہو گئے، میرے خیال میں یہ حکومت وقت یا جو بھی ہے وہاں کے ایڈمنسٹریشن اس کو بھی یہ باور کرانا چاہیے ان لوگوں کے بھائی نشیبی علاقوں میں آپ کنسٹرکشن نہ کریں، آپ کا نہ بنائیں. کیونکہ ایک سیلاب کا جو ہے نا ایک آپ کو اس کے رینج کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب یہ بہتا ہے اس کی کتنی چوڑائی اور یہ کس لیول پہ یہ آ سکتا ہے. میرے خیال میں یہ لوگوں حکومت کو یا جو وہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کو جو ہے نا ایک ریڈ لائن ڈرا کرنا چاہیے کہ اس سے آگے یا نیچے نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اصل میں جو چونکہ بات یہ ہے کہ یہ تو قدرتی آفات ہے اور اس میں مطلب یہ نہیں کہہ سکتا ہے. اور اس طرح برسر صاحب نے کہا کہ جی یہ بھی صحیح، آپ جس طرح بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی میرا خیال میں انڈیا نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے، اس قسم کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے لیے اصل میں ہمیں ایز اے قوم تیار رہنا چاہیے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیشین ہیں یا جتنے بھی ادارے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کا یہ ہر ایک بندے کی، ہر پارٹی کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ایسے حالات میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ سیاست جناب ایک سائڈ پہ اب ہمیں اس قدرتی آفات سے لوگوں کو بچانا ہے، لوگوں کو ریلیف دینا ہے اور اس قدرتی آفات سے نمٹنا ہے.